نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کو، جو میرے انتہائی قابل احترام حضرات میں سے ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے مجھ کو دعوت دی۔ موضوع بھی ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کا موضوع ہے، ہمارے ملک کا موضوع ہے، اور جو فتح اللہ رب العزت نے ہمیں انڈیا کے خلاف دی اور جس خوبصورت انداز میں دی، ہم اللہ کے حضور سر بسجود ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، اہل پاکستان کو، افواج پاکستان کو ایک ایسی فتح عطا فرمائی جو مسلمہ فتح ہے۔ ساری دنیا نے تسلیم کیا کہ ہاں پاکستان کو فتح ملی، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز تو اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، جس کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارے افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیت ہے، قابلیت ہے، جو آج پوری دنیا جس کو تسلیم کرتی ہے، اور ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے یہ کہہ کر کہ الحمدللہ ہمارے افواج پاکستان، بری فوج ہو، بحری فوج ہو، فضائی فوج ہو، ہر محاذ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچی صلاحیت اور بہت قابلیت سے نوازا۔ ہم اگر آج رات کو اطمینان سے سوتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری افواج پاکستان کی اپنی محنت اور قربانیاں ہیں کہ ان حالات کے اندر جو کئی اشروں سے اس ملک میں ہے، ہم سکون سے سوتے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جن خطرات سے پاکستان پچھلے کئی سالوں سے گزر رہا ہے، کئی اشروں سے گزر رہا ہے، جس کے پڑوس کے اندر پچھلے 42 سال سے جنگ جاری ہے۔ 79 میں افغانستان حملہ آور ہوا تھا، روس حملہ آور ہوا تھا افغانستان کے اوپر، اس کے بعد امریکہ حملہ آور ہوا افغانستان کے اوپر۔ پاکستان کی مکمل انوالومنٹ ہر لحاظ سے تھی، بارڈروں کے اوپر جنگ ہماری جاری ہے، اور طاقتیں بھی اتنی بڑی جو کہ سپر پاور طاقتیں، اور جن حالات سے پاکستان گزرا ہے ان دنوں میں تمام حضرات اچھی طرح واقف ہیں کہ کوئی اور ملک ہوتا تو شاید صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا۔ دہشت گردی کی لہر بھی رہی، آپس کے اندر انتشار بھی رہا، سب رہا، لیکن اس ملک کو سنبھالا اس خوبصورت طریقے سے کہ وہ جنگ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر منتقل نہیں ہونے دی، ورنہ پوری دنیا کی خواہش تھی کہ یہ جنگ پاکستان کے اندر آتی۔ نہ روس کے زمانے میں وہ جنگ پاکستان کے اندر آئی، اور نہ نیٹو اور امریکہ جب حملہ آور تھا، نہ وہ اس وقت جنگ پاکستان کے اندر آئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں افواج پاکستان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح پاکستان کی حفاظت کی اور انڈیا کے مقابلے میں جس طریقے سے وہ جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری افواج پاکستان کو، ان کے تمام افراد کو اللہ تعالیٰ مزید طاقت عطا فرمائے، مزید فتح مبین عطا فرمائے۔ لیکن 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک ہمارا ہے داخلی مسئلہ، ایک ہمارا ہے خارجی مسئلہ۔ داخلی مسئلہ یہ ہے کہ مسلسل ہمارے ملک میں یہ کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح اپنی عوام کو افواج پاکستان کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ آپ پڑھ لیں سوشل میڈیا کے اندر کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ غلطیوں سے پاک تو اللہ کی ذات ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہے، باقی ہم اور آپ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوتی ہے۔ لیکن
یہ کوشش کرنا کہ ہمارے عوام افواج پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یہ دشمن طاقتوں کی انتہائی مذموم کوشش۔ اس میں ہمیں ہوش و حواس سے کام لینے کی ضرورت ہے، عقل و شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خدارا کبھی یہ کام مت ہونے دینا۔ دیکھو آپ کے سامنے یہی طریقہ لیبیا میں اپنایا گیا کہ عوام کو کھڑا کیا گیا فوج کے مقابلے میں۔ آج دیکھ لو لیبیا کا کیا حال ہے۔ یہی طریقہ اپنایا گیا شام کے اندر کہ عوام کو کھڑا کیا گیا افواج کے مقابلے میں، اور جب عوام اور افواج اپنے ہی ملک کے لوگ آپس میں دست و گریبان ہوئے تو بیرونی طاقتیں حملہ آور ہوئیں۔ یہی طریقے اپنائے گئے یمن کے اندر، ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھ لو یہی طریقہ کار چلتا رہا، اور آخر میں نتیجہ تباہی، بربادی، ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ غلطی پر ٹوکنا یہ بہت اچھی بات ہے، غلطی پر چپ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم کوئی غلطی اپنے ملک میں محسوس کرتے ہیں، علماء کے طبقے میں ہو، حکومت کے طبقے میں ہو، افواج پاکستان کے طبقے میں ہو، سیاسی حلقوں میں ہو، یا کسی بھی مرحلے پر ہو، اب غلطی پر ٹوکنا، غلطی پر متنبہ کرنا ہمدردی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، یہ تو بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر تو ملک نہیں چلتے۔ لیکن اس غلطی کے نتیجے میں اپنا سر پھوڑ دینا، اپنے آپ کو مار دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ مذموم کوشش کہ عوام کو فوج کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے، یقین مانے یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے، یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا ملک اتنا عظیم ملک ہے، اتنا خوبیوں والا ملک ہے کہ ہمارے جو حضرات باہر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو جن نعمتوں سے نوازا، جن صلاحیتوں سے نوازا، ہماری عوام کو جن صلاحیتوں سے اور نعمتوں سے نوازا، ہر چیز اللہ نے ہمارے ملک میں دی ہے۔ اس سے زیادہ شاندار کوئی ملک شاید ہی دنیا میں کوئی ہو۔ حرمین شریفین کی بات علیحدہ ہے، وہ تو معاملہ بالکل علیحدہ ہے، میں اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ عظیم الشان اللہ کا ملک ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے کبھی کوئی مرحلہ پیش آئے، انشاءاللہ ہم لوگ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ دوسری بات، آج علماء کرام کا اجتماع ہے، میں میرے بہت سارے اکابر علماء کرام، بزرگان دین جو میرے سے عمر میں بڑے بھی ہیں، میرے اساتذہ کے درجے میں بھی ہیں، خاص طور پہ جناب حضرت مولانا آصف قاسمی صاحب دامت برکاتہم، یہ میرے والد ماجد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قریبی احباب میں سے تھے، دوستوں میں سے ہیں۔ تو میں ان حضرات کی موجودگی میں بس اتنی بات عرض کرنا جسارت کرتا ہوں کہ ہم علماء کا طبقہ ہے، ہمیں بھی ایک دوسرے سے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اختلافات علمی حد تک رہیں، سبحان اللہ، دلیل کی بنیاد پر ہوں، بہت اچھی بات۔ اختلاف العلماء رحمہ، اسی کو فرمائے۔ ہمیں کتابوں میں یہی پڑھایا گیا کہ استاد شاگرد کے درمیان مختلف ہر مسئلے میں اختلاف آتا ہے، لیکن کبھی ہم نے نہیں سنا کہ امام ابو حنیفہ کی شان میں حضرت صاحبین نے کوئی بات کر دی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں، لیکن دلائل کی بنیاد پر بات کی اور بس، لیکن آگے سے کوئی بات نہیں کی جاتی۔ احترام اپنی جگہ پر، ہر اختلافی بات دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہم اس وتیرے کو اپنائیں، انشاءاللہ ہمارے سارے اختلافات آپس میں ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسری اور آخری بات کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عزت عطا فرمائی۔ میں یقین مانے میرا اپنا تاثر یہ ہے، اور آپ تمام حضرات کا بھی تاثر یہ ہوگا کہ پاکستان کی فتح سے دنیا کا مسلمان کا سر فخر سے بلند ہوا۔ صرف فوج کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے مسلمان، یعنی آپ کسی ملک میں جائیں، ساری دنیا کے مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ چلو جی
ہم اگر کمزور ہیں، چلو ایک اسلامی ملک تو ہے جو کھڑا ہوا ہے دشمن کے مقابلے میں، یہ بڑی ایک بہت بڑی اللہ نے ہمیں فتح دی ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک شکر کا طریقہ زبان سے شکر، الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اصل شکر ہوتا ہے عمل سے۔ عمل یہ کہ فتح دینے والی ذات اللہ کی، اللہ کی طاقت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، فتح دینے والی ذات اللہ کی، قوت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، موت دینے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی، ہم اپنے عمل سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں یہ بات صرف اجتماع کی حد تک نہیں بلکہ اجتماع کی وساطت سے، حکومت پاکستان سے، افواج پاکستان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ شکر کا عملی شکر یہ ہے کہ ہمارے قوانین اسلامی ہوں، ہمارے ضوابط اسلامی ہوں، ہم جو بل پاس کریں اسمبلیوں سے، ہم جو قوانین بنائیں اسمبلیوں سے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مخالف نہ ہوں۔ لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں کہ بعض قوانین اس عرصے میں ایسے بنے جو قرآن اور سنت کے خلاف تھے۔ مثلا 18 سال کی شادی کے بارے میں تمام علماء کرام کا مسئلہ، اور بھی کچھ قوانین ہیں۔ سود کے بارے کے اندر مستقل ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سود کی لعنت کو ہمارے ملک سے ختم فرمائے۔ اور یہ آخری مراحل ہیں عدالتی کارروائیوں کے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے غیر شرعی قوانین ہیں جس کی رپورٹیں اسلام